لا إله إلا الله لا إله إلا الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف ایک اللہ وحدہ لا شریک ذوالجلال والاکرام رب العالمین کے لیے. حمد و ثنا کے بعد ہر طرح کے درود و سلام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، گزشتہ خطبے میں اللہ کی رحمت کے نزول کے اسباب پہ گفتگو ہوئی تھی. چند ایک اسباب میں نے بیان کیے تھے اور اس میں اس چیز کو واضح کیا تھا کہ انسان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی کائنات میں ہر چیز سے زیادہ رحمت فرمانے والے ارحم الراحمین ہیں. اللہ کے اوصاف جمیلہ اور اسماء حسنہ میں سے رحیم و کریم بھی اللہ کا نام ہے. اللہ ارحم الراحمین ہے. اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ماں سے بڑھ کر شفقت و محبت فرماتے ہیں. اسی کی رحمت ہے کہ ہم پیدا ہوئے، اسی کی رحمت ہے کہ ہم زندہ ہیں، اسی کی نعمتوں سے ہم زندہ ہیں، اسی کی نعمتوں کا استعمال کر رہے ہیں. خوراک ہر اعتبار سے ہمیں میسر آ رہی ہے. سورج کی تپش اور اسی طرح ہوا کا استعمال ہم کر رہے ہیں تو سانس لے رہے ہیں. اللہ نے اپنی رحمت و شفقت سے ہمیں ہماری خوراک کا اہتمام فرمایا، ہمارے پہناوے کا اہتمام کیا، راتوں کو رات گزارنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے جگہ جو ہے وہ بھی ہمیں نصیب فرمائی. سب سے بڑی دولت اللہ کی رحمت سے ہمیں ایمان و اسلام، اور اگر اللہ توفیق دے تو نیک اعمال کی دولت، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. اللہ نے ہم کو نالج عطا فرمایا جبکہ ہمیں پہلے نالج نہیں تھا. میرے عزیز بھائیوں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی رحمت کا محتاج ہے. آسمان کا جو ہے ایک ایک انچ جو ہے وہ اللہ کی رحمت کی محتاج ہے، اور اللہ کی رحمت جب تک ہے یہ سارا سلسلہ قائم و دائم ہے. خوش نصیب ہے وہ انسان جس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنی زندگی میں ایسے عمل کرتا ہے، ایسے راستے چوز کرتا ہے، ایسے ماحول کی تلاش میں رہتا ہے جہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوا کرتا ہے. ہم نے سب سے پہلے گزشتہ خطبے میں یہ بتایا تھا کہ اللہ کی رحمت کے نزول کا ایک عظیم سبب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، بھرپور اچھے خلوص بھرے طریقے سے سنت نبی کے مطابق احسان کا سا راستہ اپنایا جائے. اللہ کا قرآن کہتا ہے احسان کرنے والوں کے ساتھ ہم اپنا رحمت کا معاملہ کرتے ہیں. فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، احسان کرنے والوں کے اللہ کی رحمت بہت قریب ہوا کرتی ہے. ہم نے دوسرا سبب یہ بتایا تھا کہ اللہ کا تقوی، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے پیغمبروں کی اطاعت کی جائے
تو پھر بھی اللہ کی رحمت کے حصول ممکن ہوا کرتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ ہماری رحمت بہت بڑی ہے، کائنات میں کوئی اللہ کی رحمت سے بڑی چیز نہیں ہے۔ فرمایا ہم یہ دیا کرتے ہیں ان کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں اپنے دلوں میں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو قرآن کی آیت کا خلاصہ یہ ٹھہرا کہ جو انسان اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو فالو کرتا ہے، اللہ کے منع کردہ چیزوں سے دور رہتا ہے، حرام کی طرف نہیں جاتا، حلال پہ اکتفا کرتا ہے، ہر اعتبار سے، صرف کھانے پینے کی باتوں نہیں، حلال یا حرام کی بات نہیں، بلکہ زندگی کے کسی موڑ پہ بھی، کسی ماحول و معاشرے میں بھی نہ وہ حرام دیکھتا ہے، نہ حرام کو ہاتھ لگاتا ہے، نہ حرام کی طرف چل کے جاتا ہے، نہ زبان سے حرام بولتا ہے، نہ ہی کسی کو دکھ اور تکلیف دیتا ہے، بلکہ جن چیزوں سے اللہ خوش ہوتا ہے وہی بولتا ہے، وہی کرتا ہے، انہی چیزوں کو تلاش کرتا ہے، ایسے انسانوں کو تلاش کرتا ہے جن انسانوں سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور ایسے راستوں سے بہت دور چلا جاتا ہے جن راستوں پہ شیطان ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا راستہ ہوتا ہے۔ ہم نے ایک یہ بھی رحمت کا سبب بتایا تھا کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوقات کے ساتھ، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی آپ شفقت اور نرمی کا طریقہ اپنائیں، اللہ کے بندوں کو عزت دیں، اللہ کے بندوں پہ شفقت کریں، تو اللہ جیسا آپ کرو گے اللہ آپ کے ساتھ ویسا کرے گا۔ اگر آپ بندوں کے ساتھ نرمی کرو گے، اللہ کی مخلوقات جانوروں کے ساتھ، حتیٰ کہ بھیڑ بکری کے ساتھ، کتا اور بلی کے ساتھ بھی اگر آپ رحمت اور شفقت کا اور حسن سلوک کریں گے تو اللہ اس کے بدلے میں بھی آپ کو اسی جو ہے جنس کی جزا عطا فرمائے گا جو آپ نے ان کے ساتھ کیا۔ اللہ کی رحمت کے حصول میں سے اسباب الرحمہ میں سے ایک یہ ہے اللہ پر مکمل ایمان رکھا جائے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، اللہ اکبر، یہی لوگ جو ہیں اللہ کی رحمتوں کے امیدوار ہوا کرتے ہیں۔ اللہ بہت بڑے غفور الرحیم ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے لیے نماز پڑھنا یہ رحمت کے اور سکون کے حاصل ہونے کا سبب ہے۔ جب بھی اللہ کے نبی کو کوئی پریشانی آیا کرتی تھی، جب بھی اللہ کے نبی کو کوئی معاملہ درا ایسا پیش آتا جہاں مشکل ہوا کرتا تھا، پریشانی آتی تھی، پیارے پیغمبر علیہ السلام وضو فرما کے 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ نماز جو ہے یہ اطمینان کی وجہ ہے، نماز جو ہے یہ سکون کا باعث ہے، نماز کی وجہ سے اللہ کی رحمت نازل ہوا کرتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کی رحمت کے حصول کے سببوں میں سے چھٹا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ کا نام رحیم و کریم لے کر اللہ سے یہ کہا کریں کہ اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اللہ ہم پہ اپنی رحمت فرما۔ اللہ کے ناموں کا استعمال کیا جائے اپنی دعا میں، یا رحمان ارحمنی، اے رحمان مجھ پہ رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء۔ آپ دعا کیا کریں، اللہ میں تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، اس رحمت کا جو ہر چیز سے بڑی ہے۔ اللہ تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، مجھ پر بھی اپنی رحمت فرما۔ اللہ اکبر۔ اللہ قرآن پاک کی ایک دعا سورہ کہف میں، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہ ہمیں اپنی رحمت عطا فرما، اپنی طرف سے اپنی رحمت کا وافر حصہ ہمیں نصیب فرما،
ہمارے تمام معاملات میں آسانیاں فرما۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، ان میں سے اللہ کا نام رحیم ہے، ان میں سے اللہ کا نام کریم ہے۔ فرمایا اللہ کا نام لے کر اور اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ سے دعا کیا کرو۔ میرے پیارے عزیز بھائیو، فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو دعا سکھائی، اے نبی کہہ دیجئے رب اغفر، اللہ معاف کر دیجئے، وارحم، مجھ پہ اپنی رحمت برسائیے، وانت خیر الراحمین، اللہ تو پیار، محبت، رحمت اور شفقت کا برتاؤ کرنے والوں میں سب سے ٹاپ پہ ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی بھی اللہ کی رحمت کا سوال کیا کرتے تھے، صرف دوسروں کی دعاؤں پہ اکتفا نہ کیا کرے بلکہ اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ کیا کرے۔ میرے عزیز بھائیو، 7واں سبب ایک اور ہے کہ قرآن پاک کی اتباع کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک پر عمل کریں۔ قرآن پاک فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن ہے، یہ بہت واضح مبین کتاب ہے، ہم نے اس کو مبارک شکل میں نازل فرمایا۔ جس اللہ نے نازل کیا وہ بھی مبارک، جو فرشتہ لے کر آیا وہ بھی مبارک، جس دل پہ قرآن نازل ہوا وہ دل بھی مبارک، جس انسان نے، جس ماحول نے اس کو قبول کیا صحابہ کی شکل میں، وہ بھی خیر القرون کرنی کا لقب پائے، وہ بھی اللہ کے پسندیدہ انسان کہلائے۔ اللہ نے دنیا میں ہی ان پر اپنی رضا کا اعلان فرما دیا، تو فرمایا فَاتَّبِعُوهُ، تم بھی قرآن کی اتباع کرو، قرآن کے بیان کردہ اصولوں پر عمل کرو، قرآن نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جاؤ، قرآن نے جو حکم دیا ہے وہ کر گزرو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوهُ، قرآن کو بھی فالو کرو، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحمت برسائی جائے۔ تو اللہ قرآن کی اس آیت میں ہمیں یہ واضح فرما رہے ہیں قرآن مبارک چیز ہے، اس کو فالو کرو، سمجھو، پڑھو، اس پر عمل کرو، نتیجے میں اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت برسے، لعلکم ترحمون۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ کا قرآن، اس پر عمل کرنا، جس گھر میں، جس کاروبار میں اللہ کے قرآن پر عمل ہوتا ہو، جس گھر میں اللہ کا ڈر ہو، جس دکان پہ اللہ کا ڈر ہو، وہاں اللہ کی رحمت آئے گی۔ 8واں سبب فرمایا اللہ کی اطاعت اور اس کے پیغمبر کی اطاعت بھی اللہ کی رحمت کا سبب ہے۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت فرماتی ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اے انسانوں اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی کی اطاعت کرو تاکہ تم پر اللہ اپنی رحمت برسائے۔ گویا کہ اس آیت طیبہ میں بھی واضح کیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم برسایا جائے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی اللہ کا حکم تو واجب ہوا، نبی کی سنت واجب نہیں ہے، نبی کی سنت پر عمل نہ کیا جائے تو گناہ نہیں۔ اگر اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے سے اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ کے نبی کی سنت کو اگنور کرنے سے اللہ کی پھٹکار اور لعنت بھی آ سکتی ہے۔ فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، اللہ کے نبی کے حکم کی مخالفت سے بچو۔ قرآن فرماتا ہے
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ایسے لوگ جو اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی سنتوں کو اگنور کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے مقابل کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کو فالو نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی آزمائش اور فتنہ نہ آ جائے یا پھر اللہ کا عذاب علیم نہ آ جائے۔ مسلمانوں غور کرو، اس آیت میں ہماری مشکلات کا حل موجود ہے۔ آج مسلمانوں پہ فتنوں کے انبار آ گئے ہیں، اور دنیاوی اعتبار سے دشمن کا تسلط ایسا ہے کہ ہمیں انسان نہیں سمجھا جا رہا، ہمارے خون کو خون نہیں سمجھا جا رہا۔ اسباب کیا ہیں؟ بیماریوں کا بھی تابڑ توڑ حملہ ہو رہا ہے، ظلم و ستم کی جو ہیں وہ بھی اندھیریاں چل رہی ہیں ہمارے اوپر، ہمارا حال پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اور اس کی وجہ اللہ کے نبی کے ان طریقوں کو جو ہے ہمارا چھوڑ دینا اور غیروں کی کاپی کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے لوگ بھی اہل کتاب یہود اور عیسائیوں کی کاپی کریں گے، قدم پہ قدم چلیں گے، ان جیسا لباس، ان جیسی خوراک، ان جیسی گفتگو۔ اللہ اکبر! اگر کسی پہلی امت کے کسی انسان نے اپنی ماں سے زنا کیا تھا تو میری امت میں بھی کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو یہ فیل کر کے رہیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، آؤ اپنے پیغمبر سے محبت کا ثبوت چاہیے، عمل سے، علم سے، اخلاص سے اور پیار سے۔ اللہ کے نبی کی اطاعت کی سبب جو ہے وہ اللہ کی رحمت مل سکتی ہے۔ اللہ اکبر! قرآن پاک کا سننا بھی اللہ کی رحمت کا باعث ہے۔ جہاں قرآن پڑھنا اللہ کی رحمت کی وجہ بنتا ہے، وہاں اللہ کا قرآن سننا بھی اللہ کی رحمت کی وجہ بنتا ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو اس کو خاموشی سے سنو، خاموش رہو اس وقت جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو تاکہ تم پر اپنی اللہ کی رحمت برسے۔ اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت کیا بھی کرتے تھے، اللہ کے نبی دوسروں سے قرآن سنا بھی کرتے تھے۔ آؤ میرے عزیزو، ہمارے کانوں میں تو آج گانوں کی آوازیں گونجتی ہیں، ہمارے گھروں میں ٹیلی ویژن پہ گانا فلم چلتی ہے، ہمارے موبائل میں ہزاروں کی تعداد میں فلمیں اور گانے ریکارڈڈ ہوتی ہے، جب دل چاہتا ہے ہم سننا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری آنکھیں دیکھیں تو حرام دیکھیں، ہمارے کان سنیں تو حرام سنیں، ہمارے دلوں میں خواہشات ابھرے تو حرام ابھریں، ہمارے دل و دماغ میں سوچ میں اور افکار میں غلاظت اور گندگی ہو، اور پھر ہم کہیں آزمائشیں کہاں سے آ گئیں، احوال المسلمین کیوں کر بگڑ گئے۔ میرے عزیزو، قرآن فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس کو سنا کرو۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی نے ایک دن ایک صحابی رسول حضرت ابی ابن کعب سے فرمایا ابی قرآن تو سناؤ، مجھے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والی سورت سناؤ۔ صحابی رسول تھے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں قرآن آپ کو کیسے سناؤں؟ قرآن تو اللہ نے آپ کے دل پہ نازل کیا ہے، اور میں اللہ کے رسول کے سامنے قرآن کیسے پڑھوں؟ فرمایا ابی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تجھ سے میں یہ سورت کی تلاوت سنوں۔ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ سمانی، یا رسول اللہ اللہ نے میرا نام لیا ہے کہ میں آپ کو قرآن سناؤں؟ فرمایا ہاں ابی، اللہ نے تیرا نام لے کر مجھے کہا ہے کہ میں ابی سے قرآن سنوں اور یہ سورت سنوں۔ حضرت ابی پھر اتنا روئے اس خوشی میں کہ اللہ نے میرا نام لیا۔
اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ وہ صحابی بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ قرآن آپ پر نازل ہوا اور میں آپ کو سناؤں؟ وہاں آپ نے فرمایا عبداللہ میرا دل کرتا ہے اپنے غیر سے قرآن سنوں، دوسرے سے قرآن سنوں تو تم سناؤ۔ سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی، صحابی حضرت عبداللہ سناتے جا رہے ہیں، پیارے پیغمبر قرآن سنتے جا رہے ہیں خاموشی سے۔ قرآن پاک کی سورہ النساء میں ایک آیت آتی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب قیامت والے دن ہر امت میں سے ایک گواہ ہم اٹھائیں گے اور اے رسول اس امت محمد پر آپ کو گواہ کے طور پہ لے کے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں پڑھتا جا رہا تھا اپنی لے میں، اللہ کے نبی خاموشی سے سنتے جا رہے تھے، جب میں اس آیت پہ پہنچا اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ سٹاپ ہو جاؤ، رک جاؤ۔ جب میں نے اپنی نگاہ اوپر اٹھا کے دیکھی تو اللہ کے نبی کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی، آپ روئے جا رہے تھے میرا قرآن سنتے سنتے، اور خاص کر کے اس آیت پر کہ اس وقت کیا ماحول ہوگا، کیا حالات ہوں گے جب ہم ہر امت کے گواہ کو پیش کریں گے اور رسول آپ کو بھی بطور گواہ اس امت پر ہم پیش کریں گے۔ قرآن کا کس قدر اثر ہو رہا تھا میرے عزیز بھائیوں۔ قرآن پاک کو سننا چاہیے، قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے، قرآن پاک سے تعلق پیدا کرنا چاہیے۔ ہم سوالات پوچھتے ہیں، بڑے لوگ سوال پوچھتے ہیں جی گھر میں بیٹھے بیٹھے لوڈو کھیل سکتے ہیں بہن بھائی بغیر شرطوں کے، کیرم بورڈ کھیل سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں۔ کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ ہم اپنے گھروں میں قرآن پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کیسے کریں۔ دوستو آؤ اپنے گھروں میں 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ نکالے، صبح کو یا شام کو، رات کو، دن کو، سارے بیٹھ کے ماں باپ بھی بہن بھائی بھی قرآن کے اکٹھی تلاوت کیا کرے، بڑے چھوٹوں سے سنا کرے، چھوٹے بڑوں سے سنا کرے، قرآن کی کسی آیت پہ ڈسکس کی جائے، نبی کی کسی حدیث پہ ڈسکس کی جائے، کسی صحابی کی سیرت پہ ڈسکس کی جائے۔ دیکھنا گھروں کی لڑائیاں جھگڑے ختم کیسے ہوتے ہیں، دیکھنا شیطان کی جگہ اللہ کی رحمت کیسے آتی ہے، نفرت کی جگہ محبت کا ماحول کیسے پیدا ہوتا ہے۔ آؤ ہم نے وہ مقام اور وہ ماحول ہم اسے نکل گئے جہاں اللہ کی رحمتیں آیا کرتی تھی۔ ہم نے تو شیطان سے دوستی گانٹ لی۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک ہمیں یہ بھی فرماتا ہے اللہ کی رحمت کے سببوں میں سے ایک رحمت ہے کہ ایک سبب یہ ہے کہ اللہ کی ٹوورڈز اللہ استغفار کیا جائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ کا ورد کیا جائے۔ اللہ کے نبی ایک مجلس میں بیٹھے بیٹھے 100 دفعہ استغفار کر لیا کرتے تھے۔ قرآن پاک فرماتا ہے یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنۃ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ اے قوم تم اللہ سے عذاب تو مانگتے ہو، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو، اللہ سے معافیاں کیوں نہیں مانگ لیتے ہو، استغفار کیوں نہیں کرتے ہو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت برسے۔ قرآن پاک کی جس آیت کے اینڈ پہ یہ لفظ آئے نا لعلکم ترحمون، اس سے پہلے کرنے والا عمل جو ہے وہ اللہ کی رحمت کا سبب بنے گا۔ یہاں فرمایا گیا کہ تم برائی کرنے سے پہلے نیکی کیوں نہیں کرتے ہو، عذاب مانگنے سے پہلے ہدایت کیوں نہیں مانگتے ہو، اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے ہو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت آئے۔ آئیے جس طرح انسان باڈی ٹھیک رکھنے کے لیے جم جوائن کرتا ہے، بڑا بڑا وزن اٹھاتا ہے، بڑا باڈی بلڈر جو ہے وہ زیادہ وزن اٹھاتا ہے، اس کے ڈولوں میں زیادہ طاقت آ جاتی ہے، مسل بن جاتے ہیں۔ لیکن یہی چودھری جو ہے صبح اپنا کمبل نہیں اتارتا فجر پڑھنے کے لیے۔ دوستو باڈی بلڈر، باڈی کو تو آپ نے غذا دے دی، خوراک اچھی، لباس اچھا، ہوا کھائی، سارا کچھ کیا،
لیکن جہاں اللہ نے یہ جسم پیدا کیا ہے وہاں اللہ نے انسان کے اندر روح بھی رکھی ہے۔ جس طرح ہمارے جسموں کو ضرورت ہے خوراک کی، لباس کی، اچھی اچھی چیزوں کی، ہماری غذا روح جو ہے روحانی غذا کی بھی ہمیں ضرورت ہے۔ ہمارے اندر رہنے والی روحیں مردہ ہو چکی ہیں۔ اللہ کی نماز پڑھنے سے روح کو غذا ملتی ہے، قرآن پڑھنے سے روح کو غذا ملتی ہے، استغفار کرنے سے روح کو غذا ملتی ہے، ہر نیکی کا عمل کرنے سے، برائی سے دور رہنے سے نیکی کو جو ہے روح کو غذا ملتی ہے۔ جس طرح انسان زہر کھا لے نا، زہر باڈی پہ اثر ہوتا ہے، روح بھی مر جاتی ہے، نکل جاتی ہے روح۔ زہر کھانے سے بندے کی روح پرواز کر جاتی ہے، گناہ کرنے سے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے، نبی کی سنتوں کو اگنور کرنے سے روح کمزور ہو جاتی ہے، روح زخمی ہو جاتی ہے، روح بیمار ہو جاتی ہے، اس کے اثرات جو ہیں وہ روحانی ختم ہو جاتے ہیں، وہ اچھے برے کا فرق نہیں کرتی ہے۔ آؤ میرے پیارو، اللہ کی رحمت کے اسباب کی طرف پلٹ کے آؤ، نہ کہ اللہ کی لعنت کے اسباب کی طرف۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله، اما بعد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، اللہم انا عبادك الفقراء فاغننا بفضلك عمن سواك، اللہم اکفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين، اللہم انصرنا ولا تنصر علينا، اللہم اخذل الكفرة والمشركين، اللہم انا عبادك الفقراء فلا تردنا خائبين، وصلی اللہ علی النبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔